قرآن میں بھی جیسے حکم ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، میں نے رات کو ایک لباس بنایا ہے، اندھیرا دیا ہے، سورج کو ڈھلایا ہے. کیوں؟ نومکم، تمہاری نیند کے لیے، تاکہ تم اس میں نیند کرو، تمہارے سارے دن کی تھکاوٹ تم نیند کے ذریعے سے اتار لو. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اللہ اکبر. اب ہم نے رات کو سونا ہے. ہر انسان 4 طریقوں کے علاوہ نہیں سو سکتا. یا تو وہ بالکل سیدھا سوئے گا، یا وہ انسان بالکل الٹا سینے کے بل سوئے گا، یا الٹی طرف کروٹ لے کے سوئے گا، یا سیدھی طرف کروٹ لے کے سوئے گا. یہ 4 طریقے ہیں. یا کوئی ایسے بھی سوتا ہے اپنے پاؤں پنکھے سے باندھ دے اور سو جائے، ایسا تو نہیں ہے. یہ 4 طریقے ہیں صرف. یا سیدھا ہو کر سوئے گا، یا الٹا ہو کر سوئے گا سینے کے بل، سینے کو زمین کی طرف کر کے سوئے گا، یا سینے کو آسمان کی طرف کر کے سوئے گا، یا سیدھی طرف کر کے سوئے گا، یا الٹی طرف کر کے سوئے گا. معروف ڈاکٹر جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، آپ ان کی کتابیں پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ سیدھا سونا نقصان دہ. ہمارے پیٹ کے اندر بہت سے چیزیں ہیں جسے ہم میدا بھی کہہ لیں، میدا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں یہ میدا اور وزنی ہو جاتا ہے. انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں بل ہے، سیدھا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا تو ریڑھ کی ہڈی سے بھی ٹیڑھا ہے. ریڑھ کی ہڈی میں ذرا سا بل ہے، خم بھی بولتے ہیں جسے. ان ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ اگر انسان جب سیدھا سوتا ہے وہ خم جو ہے ایسے ہو جاتا ہے. اب دیکھیں نا، میں یوں بیٹھا ہوں تو میری کمر ایسے ہے، ٹھیک ہے، اور جب میں یوں ہو کر سوؤں گا تو میری کمر میں ایک خم آ جائے گا. ایسے سوؤں گا تو ایک اس میں جو جھول ہے ایسے ہو جائے گی وہ. اور جو ہمارے پیٹ میں جو وزن ہوگا اس وزن کی وجہ سے ریڑھ کی ہڈیوں کے جو سائیڈ ہے، موڑوں کی طرف جو ہیں جوڑ ہیں، اس پر زور پڑے گا. تو انسان کے موڑوں میں کمر کی تکلیف اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے. تو کہتے ہیں اس لیے سیدھا نہیں سونا چاہیے، انسان کو سیدھا نہیں سونا چاہیے، اور الٹا بھی نہیں سونا چاہیے. کہتے ہیں الٹا سونے میں کیا نقصان ہے؟ انسان کے اندر آنتیں بھی ہوتی ہیں. آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگوں کا آنتوں کا آپریشن ہوتا ہے، اور بہت سی کتابوں میں ہے آنتوں پر ایک بل سا سروٹ سا آ جاتا ہے، گٹھانگ سی بن جاتی ہے. اس گٹھانگ کا پھر ایک نارمل ایک آپریشن ہے جس کو ایک نام دیا ہوا ہے ہمارے ڈاکٹروں نے، وہ آپریشن اس کا ہوتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، یا چکنی یا ایسی کوئی میٹھی چیز جس میں چکناہٹ ہو وہ کھا لی، ہضم نہیں ہوئی، یا الٹا سونے کی وجہ سے آپ کی آنتوں میں بل پڑ جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ الٹا بھی نہیں سونا چاہیے. 2 طریقے تو ختم ہو گئے. تیسرا ہے الٹی طرف کروٹ لے کے سوئے گا. تو الٹی طرف ہمارے دل ہوتا ہے، دل نیچے ہو جاتا ہے، اور یعنی کہ پمپوں کے ذریعے سے، جن رگوں کے ذریعے سے خون آگے سرکولیٹ ہوتا ہے، اس کا وہ پریشر بڑھ جاتا ہے کہ خون کو اوپر پہنچانا ہے اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک جگہ سو جاتی ہے، سن ہو جاتی ہے، خون کا جو سرکل ہے وہ رک جاتا ہے. کہتے ہیں نا بعض اوقات یار سن ہو گیا ہاتھ، تو وہ خون کی سپلائی رک جاتی ہے، اس پر بوجھ آتا ہے، اس کو مشکلات ہوتی ہیں. تیسری چیز بھی گئی کہ سیدھی جو الٹی کروٹ ہے اس پہ بھی نہیں سونا، کیونکہ دل ہوتا ہے، دل نیچے ہو جاتا ہے، جو اس نے سپلائی اوپر دینی ہے وہ نلکیاں اوپر ہو جاتی ہیں، اس کو سپلائی دینے میں مشکلات ہوتی ہیں. اس لیے اکثر و بیشتر جو دل کے مرض والے لوگ ہوتے ہیں اسے بولتے ہیں کہ الٹی کروٹ کے بل نہیں سونا زیادہ. کبھی کبھی سو گیا، مستقل اس کو عادت نہیں بنانا. ایک طریقہ رہ گیا، سیدھی کروٹ لیٹ کر سونا. ریڑھ کی ہڈی کو بھی آرام ملتا ہے، اس پر زور نہیں آتا کیونکہ آپ کی کروٹ ہوتی ہے.
دل بھی اوپر کی طرف ہوتا ہے، اس کی نلیاں نیچے ہو جاتی ہیں، خون کی روانی ہر چیز ایک ترتیب سے چلتی رہتی ہے، الٹے بھی نہیں ہوتے کہ آنتوں پر زور آئے اور ان میں بل پڑے۔ اور یہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی سیدھی طرف سوئے گا تو میری سنت ادا ہو جائے گی۔ کیا ایک چھوٹی سی چیز ہے، سونا ہے، اور اگر سیدھی طرف کروٹ لے کر سوئیں گے سنت بھی ادا ہوگی، نیند بھی اچھی پوری ہوگی، آپ کا جسم بھی صحت مند رہے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے، ایک چھوٹی سی بات، اس طرح بہت سی چیزیں۔ آپ ایک کتاب ہے میرا خیال سائنس اور اسلام ایسا کچھ نام ہے اس کا، آپ اسے پڑھیں گے، اس میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ وضو کا جو گردن کا مسح کرنے کی فضیلت تک لکھی ہوئی ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، کہ گردن کا مسح وضو میں اس کی کیا اہمیت ہے، صبح اٹھ کر منہ دھونا، یہ جو جسم کو پاک صاف رکھنا، پانی نہانا، اس کی کتنی فضیلت اہمیت لوگ بولتے ہیں، اور ہم 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے ناک میں پانی ڈالنے سے ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے، کلی کرنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے، پوری عجیب تحقیقات لکھی ہوئی ہیں اس میں۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سی میں نے تحقیق آپ کے سامنے ذکر کی، سونے کی۔